بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم سورہ بقرہ پارہ دوسرا آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ہے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اور بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس رکوع میں آپ دیکھیں، یہ جو ابھی نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے جتنے 18 رکوع تھے، 18 میں سے 4 نکالیں تو 14 رکوع کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد اس رکوع کے اندر پہلی مرتبہ 19ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت براہ راست مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے. اس سے پہلے جتنے 18 رکوع تھے، 4 پہلے چھوڑ کے بقیہ 14 کے اندر کہیں ایک آدھ مقام پر، کہیں ایک آدھ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے وہ مسلمانوں سے خطاب فرمایا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی خطاب تھا صراحت کے ساتھ وہ قوم بنی اسرائیل سے تھا. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد قوم بنی اسرائیل سے تھا. تو یہاں پر خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ تفصیل کے ساتھ اب امت مسلمہ سے خطاب فرما رہا ہے، براہ راست امت مسلمہ سے خطاب ہے یہ. تو اس آیت کریمہ میں صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو صبر اور نماز کے متعلق آپ دیکھیں آیت نمبر پیچھے جو 45 آیت نمبر گزری ہے، لیکچر نمبر 6 جو تھا ہمارا، اس کے اندر میں تفصیل کے ساتھ صبر اور نماز کے متعلق عرض کر چکا ہوں. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر 2-3 وجہوں سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم دیا. پہلی وجہ یہ کہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر یہودی جو تھے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے، انہیں تانے مارتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اذیت ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس اذیت پر صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. پہلی وجہ اس کی یہ. اور دوسری وجہ کہ کس وجہ سے صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا حکم دیا. وَاذْكُرُوا فرمایا نا کہ میرا ذکر کرو، اس آیت سے پہلے تو ذکر کرنے کا حکم دیا. اور یہ حکم جو ہے ذکر کرنے کا، یہ تمام قسم کی عبادات کو شامل ہے، ہر قسم کی عبادات کو شامل. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، دیگر جو عبادات ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو ساری کی ساری یہ عبادات جو ہیں وہ اللہ کے ذکر ہی میں داخل ہیں. تو تمام پیچھے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم ہر قسم کی عبادت کو شامل ہے. تو فرمایا عبادات پر تمہیں جو مشقت ہوتی ہے، تمہیں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، فرمایا اس پہ صبر کرو، اس پہ صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور ایک تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شکر کرنے کا حکم بھی دیا. پیچھے آپ نے سماعت کی ہے نا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر ادا کرو. پہلے ذکر کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. تو یہاں پر شکر کرنے کا حکم دیا، اور شکر جو ہے وہ نعمت پہ کیا جاتا ہے، نعمت پہ کیا جاتا ہے نا. یا اللہ تیرا شکر، یہ نعمتوں نے مجھے عطا فرمائی. تو پیچھے شکر جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا،
اور جہاں پر یہ واضح طور پر بتایا کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ کا شکر لازم ہے، اسی طرح جب نعمت زائل ہو جائے تو اس وقت صبر کرنا بھی لازم ہے۔ تو یہاں صبر کرنے کا یعنی شکر کے پس منظر میں صبر کرنے کا حکم دیا۔ پیچھے شکر کا حکم تھا، شکر نعمت پہ ہوتا ہے، اور یہاں پر فرمایا جس طرح نعمت ملنے پہ شکر ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح جب وہ نعمت تم سے زائل ہو جائے، نقصان پہنچے تمہیں، تو تم پر صبر کرنا بھی لازم ہے۔ فرمایا ایمان والو صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ مطلب یہ کہ نماز اور صبر کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ اللہ کی یہ عبادت ہے، فرمایا اللہ کی اس عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ تمہیں مشکل پیش آ گئی، پریشانی پیش آ گئی، کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، مصائب ہے، جو بھی کسی بھی قسم کے معاملات، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، ایک صبر کرو اور دوسرا نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1319 ہے، حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، سخت مہم پیش آتی، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ نفل نماز ہے، فرائض تو ہے، اس میں بھی مشغول تو نہیں ہوتا ہے ہر صورت میں۔ تو جب بھی مشکل پیش آئے، تکلیف پیش آئے کسی قسم کی، تو فرمایا ایک تو صبر ہے، صبر کا دامن تھامے رہو، صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ ساتھ ہونے سے، اللہ کی معیت سے کیا مراد؟ کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے لیے اس مشکل کو دور فرمائے گا، اللہ تمہیں سکون قلب عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے تمہیں وہ مصیبت نہیں لگے گی، وہ مشکل نہیں لگے گی۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ بظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں اعلیٰ ترین ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب وہ حد سے زیادہ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، حد سے زیادہ۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھیں خبر چلی، وہ ایک پروفیسر تھے یا ڈاکٹر جنہوں نے پہلے اپنی بیٹی کو گولی ماری، پھر خود کو گولی مار لی۔ اسٹریس کی تھی، ٹینشن تھی، پریشانی تھی۔ تو یہ پریشانی، جتنی بھی یہ خودکشیاں ہوتی ہیں، یہ اسی اسٹریس اور پریشانی کے اندر ہوتی ہیں۔ جب بندہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب کوئی رستہ نکلنے نظر نہیں آتا، یا کوئی گھر میں مصیبت واقع ہو جاتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، سر پہ آ پڑتی ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو چاہیے تو یہ وجہ کیا کہ بندہ پھر اس وقت کیوں خودکشی کرتا ہے؟ اس کا دینی رجحان نہیں ہوتا۔ وہ دین جس کا وہ ماننے والا ہے، جس اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسی اللہ اور اس رسول نے، اسی دین نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ جب تمہاری ایسی کنڈیشن ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اکثر آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، دیندار لوگ ہیں، بظاہر جیسے بھی بے عمل ہوں گے، لیکن خودکشی آپ کو ان کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں مولوی نے خودکشی، فلاں عالم نے خودکشی کر لی۔ جیسا بھی بے عمل، ایک علیحدہ چیز ہے وہ بے عملی یا باعمل ہونا، لیکن آپ دیکھیں خودکشی دیندار، دنیا دار لوگوں کے اندر بظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے، اسٹریس بہت زیادہ ہو جائے، ذہنی ٹینشن بہت زیادہ ہو جائے، مصیبت میں جا پڑو، کوئی رستہ نکلنے کا نظر نہ آئے، تو فرمایا کہ اس مصیبت کو تم نہیں دور کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا مگر تمہارا رب دور کر سکتا ہے۔ تو اپنی اس ٹینشن کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو وضو کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے جتنا رو سکتے ہو رو لو، اور عرض کرو کہ مالک یہ مصیبت ہے، مجھ پہ سے تو ہی دور کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کچھ بھی نہ ہو نا، میں کہتا ہوں ایسی کنڈیشن جب بندے کی ہو نا، جب بندہ رجوع نہیں کرتا دین کی طرف، مسجد میں جا کے سر سجدے میں نہیں رکھتا، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے آؤ زاریاں کرتا ہے، بتاتا ہے یہ ہو گیا، فلاں میرے کام نہیں آیا، فلاں دوست، فلاں عزیز، لیکن جس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا کہ اس کی طرف نہیں جاتا وہ۔ تو جب وہ بندہ ایسی کنڈیشن میں جائے گا، مصیبت پریشانی میں وضو کرے گا، ایک تو وضو کرنے سے بندے کی ذہنی ٹینشن کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس چیز کو سائنس بھی مانتی ہے، ایک بندہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں، بندہ پریشانی میں اور ذہنی ٹینشن میں وضو کرے یا نہ آئے، تو اس کی وہ تھوڑی پریشانی کم ہو جاتی ہے، ذہنی ٹینشن۔
تو وہ اسی کنڈیشن جب پھر وہ وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، یا رونا ہو تو دنیا داروں کے سامنے رونے کی بجائے بندہ مومن کا کام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رو لے، دنیا والوں کے سامنے جتنی مصیبت میں ہے نارمل رہے، پرسکون رہے، رونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ کچھ نہ بھی ہو، کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ جب دل کو سکون مل جاتا ہے تو پھر ذہن خودکشی کی طرف نہیں جاتا، پھر ذہن بندے کا دوسری طرف نہیں جاتا۔ تو یہ حل بتایا، اور نماز کی طرف آ جاؤ، نماز اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، پھر اللہ کے پاک رسول کی سنت ہے۔ آپ تو اس طرح ذہنی ٹینشن یا ٹرس والا معاملہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں آپ۔ ہاں مشکل کوئی مہم پیش آتی، سخت کام کوئی پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ پھر فرمایا صبر کو بھی ساتھ لو، نماز بھی پڑھو، صبر بھی لو، ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ تمہاری اس مصیبت پریشانی کو دور کرے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا ایمان والو، اگر اللہ اور اے ایمان والو نماز اور مدد، صبر سے مدد طلب کرو، اور بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور فرمایا مت کہو انہیں لمن یقتل، جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اموات، انہیں مردہ مت کہو، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ فرمایا وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور یہ نص قطعی وارد ہے اس بات پہ، شہید جو اللہ کی راستے میں جو بندہ فرمایا مارا جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس آیت کا پس منظر کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی کہ جنگ بدر کے اندر جب 14 مسلمان شہید ہوئے، پہلی جنگ تھی اسلام کی، 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے تھے، 8 انصار میں تھے۔ تو جب یہ 14 مسلمان شہید ہوئے تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ دیکھو فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، یعنی یہ مر گیا کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ رائے خدا میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں ہے، تمہیں ان کی، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا احساس ادراک نہیں ہے۔ اور دوسرا قول اس کے پس منظر کے اندر یہ ہے کہ کفار و مشرکین یہ تانے مارتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اپنے آپ کو جناب مروا رہے ہیں، اپنے آپ کو قتل کروا رہے ہیں، اس طرح کے ابھی تک باتیں کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ نہ تو بے فائدہ قتل ہو رہے ہیں اور نہ ہی یہ مر گئے ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی اس بات پہ، فرمایا انہیں مردہ تک مت کہو۔ حالانکہ بظاہر کیا ہوتا ہے دنیاوی احکام کے اندر، آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، شہید پہ بھی دنیاوی احکام لاگو ہوتے ہیں، دنیاوی احکام لاگو ہوتے ہیں نا، جناب اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، آگے اس کی وہ تفصیل ذکر آئے گی، صرف وہ غسل نہیں دیا جاتا، کفن نہیں دیا جاتا، میراث اس کی بھی تقسیم ہوتی ہے جیسے عام مرنے والے کی ہوتی ہے، بیوی بیوائیں ان کی بھی عدت گزارتی ہیں جیسے عام مرنے والوں کی گزارتی ہیں، ان کی بیوائیں بھی عدت کے بعد نکاح کرتی ہیں جیسے عام مرنے والوں کر سکتی۔ دنیاوی احکام میں بظاہر وہ میت کے احکام ان پہ لاگو ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، مگر فرمایا نہیں، مردہ مت کہو۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا، اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرتے ہوئے اس کے نام پر اپنی جان قربان کر دینا کا اتنا بڑا اعزاز مردہ کہنے تک سے منع کر دیا۔ اور فقط اعزاز نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اندر فرمایا وہ زندہ ہے۔
تمہارے حواس، تمہارے جو احساسات ہیں ان کا ادراک، ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جو ان کو زندگی عطا فرمائی ہے وہ زندگی کس طرح کی ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اس کا شان نزول یہ، اور قرآن حکیم کی سورہ آل عمران جو آگے آئے گی، آیت نمبر 169 اور آیت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا نا، یہاں تو فرمایا مت کہو، اس آیت کے اندر فرمایا گمان تک بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ تک نہ گمان کرو، تحسبن الذین، مردہ مت سمجھو، گمان تک بھی مت کرو، بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا، فارحین، اس پہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں، بہت خوش ہیں اس پہ۔ تو یہ مقام اب دیکھیں سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ فرمایا مردہ بھی مت سمجھو، گمان تک نہ کرو وہ زندہ ہیں۔ تو اب یہ دلیل قطعی ہے قرآن کی، کسی موقع پہ حکم نازل، اس کو دلیل قطعی کہتے ہیں، دلیل قطعی، یہ حکم وارد ہوا ہے، انہیں مردہ کہنے پہ پابندی لگا دی گئی، فرمایا وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں نا، اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پہ چلتا ہے وہ زندہ ہے، عموماً یہی ہوتا ہے نا، جو زمین پہ چلتا ہے وہ زندہ ہے، جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے، ہمارا یہی ہے نا سوچ، ہماری عقل یہی دیکھتے ہیں ہم۔ حالانکہ ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو، اللہ کی فرما برداری میں بسر ہو، وہ زمین کے اوپر بھی ہو تو زندہ ہے، زمین کے نیچے بھی چلا جائے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب یہ آیتیں شہید زمین کے نیچے ہی جاتا ہے نا، اب اس کو زمین کے اوپر تو نہیں رکھتے نا، نیچے ہی جاتا ہے نا، تو نیچے ہو کے بھی وہ اللہ فرماتا ہے زندہ۔ وہ کون؟ جن کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہوتی ہے، جو اللہ کی فرما برداری میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وہ زمین کے اوپر بھی ہوں تب بھی زندہ ہے، زمین کے نیچے دفن بھی ہو جائیں تب بھی وہ زندہ ہے۔ اور جن لوگوں کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی روح گردانیوں میں، لہو و لعب میں اور کفر کے اندر بسر ہوتی ہے، وہ زمین کے اوپر چلتے ہوں تب بھی مردہ ہیں، زمین کے نیچے دفن ہو جائیں تب بھی مردہ ہیں۔ ارشاد فرمایا نا انک لا تسمع الموتى، فرمایا مردوں کو تو نہیں سنا سکتے نا، مردوں کو تو نہیں سناتے آپ، تو کافر زمین پر چلتے پھرتے ہیں مگر اس کے باوجود انہیں مردہ فرمایا، اور شہید زمین کے نیچے دفن ہو گئے لیکن ان کو زندہ کہا، فرمایا وہ زندہ ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، یہاں سے مراد کافر ہیں جو چلتے پھرتے ہیں۔ ہمارے بعض حضرات اس سے مراد لیتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مراد لیتے ہیں مرے ہوں کو آپ نہیں سنا سکتے، یہ وہ کافر مراد ہیں اس سے جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں۔ فرمایا مردہ دل ہے ان کو جس طرح پیچھے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی، آپ انہیں تبلیغ کریں نہ کریں ایمان لانے والے نہیں، ورنہ وہ صحیح حدیث کے اندر ہے، بدر کے مقام پر اللہ کے رسول نے کفار مردوں سے مخاطب کیا، مخاطب ہوئے آپ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا تم سنتے اتنا یہی سنتے۔ پھر آگے ذکر انشاءاللہ آتا ہے وہ مرنے کے بعد تو وہ برزخ والی جو زندگی ہے وہ ہر مومن اور ہر کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے، ورنہ ثواب و عذاب کا کیا، پھر کس پہ کیسے اس کا تصور ہوگا؟ اگر زندگی نہیں تو پھر عذاب کیسا، زندگی نہیں تو پھر ثواب کیسا قبر میں؟ تو یہاں آپ دیکھیں فرمایا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، تو سبیل لغت میں سبیل اس راہ کو کہتے ہیں جس میں سہولت ہو، جس کا استعمال اس کا استعمال ہر اس راہ پر ہوتا ہے جو مقصود تک پہنچا دے۔ سبیل وہ راستہ جو مقصود تک پہنچا دے، یعنی لغوی معنی اس کا یہ ہے، وہ مقصود جو ہوتا ہے وہ مقصود جس مقصود تک بندہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ خیر ہو یا شر ہو، یہ لغت کے اندر اس کا معنی ہے۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ کل ما امر اللہ بہ من الخیر فہو
فَهُوَ مِن سَبِيلِ اللَّهِ، ہر وہ نیکی جس کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ فی سبیل اللہ، وہ اس کو سبیل کہتے ہیں، اللہ کا راستہ کہتے ہیں۔ ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے، ہر وہ نیکی جس کا حکم اللہ نے دیا وہ فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے اس کو، یعنی اللہ کا راستہ۔ اور سبیل کا ایک معنی وقف بھی ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے لیے وقف کر دینا، اللہ کی ملکیت میں دے دینا کسی چیز کو، تو ایک معنی اس کا وقف بھی ہے۔ پھر فرمایا فی سبیل اللہ اموات، اموات جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد میت ہے، بمعنی مردہ، یعنی وہ ذات جو جاندار تھی مگر اس کی روح اس سے جدا ہوگی، اس کو میت کہا جاتا ہے، اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا انہیں مردہ تک نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ احیاء یہ حی کی جمع ہے، احیاء جمع کا لفظ ہے، حی اس کا واحد ہے، اور معنی اس کا ہے زندہ۔ اور فرمایا وہ زندہ ہیں، لا تشعرون، مگر تمہیں اس کا، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تمہیں، ان کو جو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی ہے، فرمایا اس کا تمہیں شعور نہیں۔ تشعرون یہ شعور سے بنا ہے، شعور جسے کہتے ہیں نا، اور جس کا معنی ہوتا ہے حواس سے، جس کا معنی حواس سے، ظاہر اعضاء سے، حواس سے کسی چیز کا ادراک کرنا۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ حواس سے یا ظاہری اعضاء سے کسی چیز کا ادراک کرنا۔ تو فرمایا لا تشعرون، فرمایا تم اپنے حواس کے ساتھ ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، تمہیں اس کا، فرمایا نا تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو شعور ہوتا ہے حواس سے، ظاہری اعضاء سے، حواس سے یا ظاہری اعضاء سے کسی چیز کا ادراک کرنا، اس تک پہنچ جانا۔ تو ہم نہیں پہنچ سکتے ان کی زندگی کو اپنے حواس کے ساتھ یا ظاہری اعضاء کے ساتھ۔ ہم کہیں کہ ہم اپنی جناب ہمارے ظاہری اعضاء جو ہیں ان کے ذریعے ہم ان کا ادراک کر سکیں، نہیں جا سکتے۔ تو ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے علم۔ اب عدم شعور یعنی شعور کا نہ ہونا عدم علم پر دلالت نہیں کرتا، یعنی ایک بندے کے پاس شعور نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، کیونکہ شعور اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ شعور جو ہوتا ہے وہ حواس سے ظاہریہ سے بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور علم جو ہوتا ہے وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ علم جو ہے عقل سے حاصل ہوتا ہے نا، بندہ اپنی عقل نہ ہو تو بے عقل علم حاصل نہیں کر سکتا، علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، اور شعور جو ہے یہ حواس سے ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ اس کا ادراک کرنا انسان کے لیے، اس لیے علم اور چیز ہے، شعور اور چیز ہے۔ لیکن عدم شعور، شعور کا نہ ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندے کو علم بھی نہیں ہے، علم والا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کیونکہ اکثر چیزیں ہمارے حواس سے خارج ہے نا، جیسے جنت، دوزخ، ہمارے حواس ان کا ہمارے حواس ادراک نہیں کر سکتے۔ فرشتے ہیں لیکن ہمیں ان کا علم ہے، علم ہے نا۔ علم کس سے ہے؟ عقل سے، علم عقل سے ہے نا۔ اور عقل جو ہوتا ہے وہ ایک علم جو ہوتا ہے، علم کی دو قسمیں ہیں نا، ایک علم عقل سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ علم کی آگے دو قسمیں، ایک علم وہ ہے جو عقل سے ہم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ادراک کرتے، سمجھتے ہیں، اور دوسرا علم خبر سے حاصل ہوتا ہے، اور جنت، دوزخ، فرشتوں کی ہمیں خبر دی گئی ہے۔ کیا کیا گیا؟ خبر دے کے ہم، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی، ہم تک پہنچی، تو یہ علم ہمیں خبر سے حاصل ہوا۔ تو شعور اسے کہتے ہیں کہ جس کا حواس ادراک، جو ہمارے حواس جو ہے نا اس کا ادراک نہ کر سکے۔ لا تشعرون یعنی مطلب یہ کہ تمہارے حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اللہ نے جو انہیں زندگی عطا کی ہے، کیونکہ اس کا علم سے تعلق نہیں ہے۔ شعور کا تعلق جو ہے وہ حواس کے ادراک کرنے سے ہے۔ تو فرمایا لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں حاصل کر سکتے۔ پھر یہاں پر اس کی تھوڑی ڈیٹیل تفصیل ہے، وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اب ان کی زندگی کہاں پہ ہے؟ وہ عالم برزخ کے اندر ہے، عالم برزخ کے اندر۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟
آپ دیکھیں نا انسان کی حیات کے مختلف مرحلے ہیں. ہم صرف اسی کو زندگی سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پیدا ہوئے نا ہم اپنے والدین کے گھر، ہم جب پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے ہماری موت تک یہی زندگی ہے. یہ بھی زندگی ہے مگر صرف یہی زندگی نہیں ہے، یہ انسان کے سفر حیات کا صرف ایک مرحلہ ہے. انسان کی زندگی بہت دور سے چلی آ رہی ہے، اور انسان کی زندگی اور جو ہے نا بڑی دور جا کے وہاں بھی زندگی آگے جا رہی ہو ساری. فرمایا نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ سفر حیات کے مختلف مرحلے ہیں. کنتم امواتا کہ تم مردہ تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے مردہ تھے، عالم ارواح میں تو تھے نا، تمہاری روحیں تھیں. فاحیاکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، روح جسم میں لوٹا، تمہیں دنیا میں بھیج دیا. ثم یمیتکم پھر ہم تمہیں ماریں گے، یہ موت آ جائے گی. ثم پھر قبر میں ڈالے جائیں گے. ایک مراد ہے کہ ثم یحییکم ہم قبر میں تمہیں زندہ کر دیں گے. ثم کا لفظ ہے نا، پھر ہمیں ثم الیہ ترجعون پھر تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. قیامت والا دن تو انسان جہاں سے چلا تھا پھر وہیں پہ جا رہے ہیں. تو یہ جتنے یہ سفر حیات انسان کا وہاں سے شروع ہوا ہے عالم ارواح سے، بلکہ انسان کا سفر حیات جو ہے عالم ارواح سے بھی پہلے کا ہے. ایک اور عالم ہے جسے آپ دیکھیں نا سورہ داہر کی پہلی آیت مبارکہ فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا کیا انسان پہ وہ ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. قابل ذکر چیز ہی نہیں ہے مگر وقت بھی فرمایا اسی پہ آیا. تو یہ عالم انسان کا جو ہے نا یہ عالم علم الہی کا دور ہے. یہ عالم انسان کا عالم علم الہی کا دور، یعنی اللہ کے ازلی علم میں تھا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے. یہ اس دور کی بات ہے. تو پھر اس کے بعد عالم ارواح، عالم ارواح سے عالم دنیا، عالم دنیا سے انتقال خاتمہ نہیں ہوتا، موت خاتمہ نہیں ہے. انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا. موت منتقل کرے گی اگلی دنیا میں، عالم برزخ تا قیامت، پھر اس کے بعد عالم حشر، پھر یہ عالم جنت، یہ عالم دوزخ. تو وہ انسان ادھر سے چلا پھر وہیں جا رہا ہے انسان. تو یہ برزخ جو ہے یہ سفر حیات کی ایک قسم ہے کہ انسان جب دنیا سے انتقال کرتا ہے پھر یہ زندگی جو برزخ کی زندگی، قبر والی زندگی ہے، یہ مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتی ہے. یہ مومن کو بھی حاصل ہوتی ہے، کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے. اب برزخ کی تعریف کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان حد اور حجاب کو برزخ کہتے ہیں. حجاب پردے کو، ہماری آنکھوں میں پردے نا، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم سن بھی نہیں سکتے قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. بعض حدیث کے اندر ذکر آیا، فرمایا جب مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو جانوروں کو آوازیں آتی ہیں، جانور اس کی آواز سنتے ہیں، وہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے. تو ہماری آنکھوں سے حجاب ہے، وہ پردہ ہے، وہ اللہ نے اس کو حجاب بنایا ہوا ہے. لیکن ایک پورا عالم ہے، وہ ایک جہان ہے. وہ جس طرح یہ عالم دنیا ہے اسی طرح وہ عالم برزخ ہے، لیکن وہ پردہ ہے. آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے، نہ جانے آج سائنس کہتی ہے اربوں خربوں سیارے ہیں، اربوں خربوں دنیا آباد ہے، کیا کہ شاہیں آباد ہے. ابھی دریافت کر رہی ہے مزید سائنس کہ نہ جانے اربوں خربوں جہان آباد ہیں اس دنیا، آسمانوں میں، سیاروں میں کتنی دنیایں آباد ہیں بے شمار. تو اللہ رب العزت جل جلالہ وہ دیکھیں وہ ساری کنڈیشن عالم برزخ. تو وہ پردہ ہے ہماری آنکھوں سے، حجاب ہے نا، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. ان کی زندگی کیسے ہے، کس طرح وہ رہتے ہیں، کس زمین کے نیچے بھی مخلوقات، ہماری آنکھوں سے حجاب ہے. اسی طرح وہ عالم برزخ، ہم کیا ہے جی قبر میں دفن کراتے ہیں، چھوٹی سی قبر ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے اندر بندے کو لٹا دیا، اب دفن کرائے. اب وہ ہم اس قبر کو کھولیں گے بھی تو ہمیں بظاہر وہی لگے گا چھوٹی سی قبر ہے، ہڈیاں پڑی ہیں یا جسم گل سڑ گیا ہے، لیکن وہ ایک پورا عالم ہے. ہماری آنکھوں سے پردہ ہے، اللہ نے رکھا ہوا اس کو. وہ مکمل ایک جہان ہے، اور اس جہان کے اندر بندہ مومن ہو
یا کافر ہو، ان کو اللہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر زندگی نہ ہو تو پھر وہ عذاب و ثواب کس معنی کے اندر؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے نا، قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو پھر اگر زندگی نہ ہو وہاں پر تو پھر وہ ثواب کس معنی کے اندر ہوگا، پھر عذاب کس کو ہوگا؟ تو یہ، اور یہاں پر برزخ سے مراد موت سے لے کے قیامت تک کا وقت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا نا تا قیامت قبر تک کا، اس کو یہ برزخ، وہ عالم برزخ ہے جہاں اللہ رب العزت نے تا قیامت مردوں کو رکھنا ہے۔ اور جب عالم حشر کا معاملہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوق نکلے گی، آج سے ہزاروں سال پہلے اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی مخلوقات جو زمین کی تہوں میں دفن ہے، جانور انہیں کھا گئے، ان کے جسم ذرات بن کے اڑ گئے، جہاں بھی ان کے جسم ہے اللہ رب العزت سب کو جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا۔ وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ کفار کہتے تھے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں کیسے زندہ کرے گا، ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو غور کو دیکھو تم پہلے کہاں تھے، جو پہلے تمہیں عدم سے وجود میں لایا وہ اس بات پہ بھی قادر ہے دوبارہ تمہیں اسی طرح زندہ کرے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ یہ تم ایسا کہتے ہو، وہ تو انگلیوں کے پور جو ہے نا اس کو بھی برابر بنائے گا، انگلیوں کی لکیروں کو لکیروں تک کا بھی فرق نہیں ہوگا جب دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ برزخ والا معاملہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں نا قرآن حکیم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور فرمایا اور ان کے آگے اس دن تک ایک حجاب ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، اس دن تک حجاب ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک کے لیے وہ حجاب ہے۔ تو پھر میں نے جس طرح عرض کر دیا کہ حیات مومن کو بھی حاصل ہوتی ہے قبر کے اندر، کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا۔ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو زندگی لٹائی جاتی ہے یا نہیں لٹائی جاتی ہے؟ سوالات جو کیے جاتے ہیں مردہ سے تو نہیں کیے جاتے نا، مردہ تو جواب نہیں دے سکتا، زندہ سے ہی ہوتے ہیں نا۔ ہاں دنیاوی کام میں ہم مردہ کہتے ہیں، وہ دنیا سے تعلق ختم ہو گیا اس کا، اس کی بیوی بیوہ ہوگی، اس کی میراث تقسیم ہوگی، دنیاوی کام میں مردہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو کب آگے تو معاملات زندگی موت، زندگی تو ہے، تو زندگی نہ ہو، پھر اگر حیات نہ ہو تو پھر حیات کے بغیر عذاب و ثواب متصور نہیں ہو سکتا، وہ زندگی اس کے ضروری ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ قرآن حکیم کی آیات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے قبر کے عذاب پہ، جن سے اشارہ دلالت کرتی ہیں جو قبر کے عذاب پہ، وہ میں عرض کرتا ہوں 2-3 آیات مبارکہ، لیکن صحیح حدیث مبارکہ، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، صحیح حدیث مبارکہ، سیاستہ کی کتب کی حدیث ہیں جس کے اندر باقاعدہ قبر کے عذاب کا ذکر ہے۔ تو انکار وہی کرتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پھر قرآن حکیم کے اندر سورہ غافر کی آیت نمبر 46، یا ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرمایا آگ، النار، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ آل فرعون فرمایا جب سے وہ مرے ہیں نا صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ کس میں داخل کر دو؟ پہلے عذاب ہو رہا تھا نا، مطلب وہ پہلے قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، شدید ترین عذاب وہ جہنم کا عذاب ہے نا، کہ ان کو داخل کر دو۔ عذاب وہاں پہ ہو رہا تھا پہلے، ڈائریکٹ تو جہنم میں داخل نہیں ہوئے، ابھی جہنم میں تو داخل ہوں گے حشر کے دن، حشر کے دن ہوں گے نا۔ تو یہ آیت کریمہ بھی جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر میں ثواب ہوتا ہے۔
پھر دوسری آیت کریمہ، یہ میں ایک دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ فرقان کی وہ دیکھیں نا آخری رکوع ہے جو، اس کے اندر حالانکہ ظاہری طور پہ یہ واضح دلالت ہوتی ہے اس کے اندر اسی طرح کے عذاب کی، تو آپ دیکھیں نا جس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی، ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی بہت ساری، اس کے اندر آخر میں آ کے درمیان میں آ کے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ فرمایا یہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، اور نہ ہی یہ نہ حق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا آگے؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، فرمایا جو یہ فعل کرے گا برے فعل، اس کو وہ اس کی سزا بھی پائے گا، سزا پائے گا۔ فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، فرمایا اور ان کا یہ عذاب قیامت والے دن دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ مطلب پہلے عذاب ہوگا تو وہ عذاب قبر میں، زندگی میں تو عذاب نہیں ہے انہیں ملا نا، ابھی زندگی کے اندر تو عذاب نہیں ہے، قبر میں قیامت والے دن فرمایا یضاعف لہ العذاب، اس عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی اشارات ملتا ہے، اشارات النص اس آیت کریمہ سے بھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تیسری آیت کریمہ سورہ نوح کی آیت نمبر 25، ارشاد فرمایا وَمِمَّا خَطِیئَاتِہِمْ اغرقوا فَأُدْخِلُوا نارا، فرمایا یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے۔ قوم نوح کے بارے میں فرمایا پس ان کو، سورہ نوح کے اندر فرمایا پس ان کو فوراً آگ میں داخل کر دیا گیا، فوراً آگ میں گرفت ہوئی ان کی، ان کو پکڑا گیا، غرق کیا گیا، غرق جب ہو گئے ان کو تو فوراً فرمایا آگ میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس وقت میں نے جس طرح عرض کی نا، جہنم میں تو داخل ہوں گے حشر والے دن نا، قیامت والے دن جنت یا دوزخ، تو یہاں قرآن اللہ فرماتے ہیں ان کو فوراً آگ میں داخل، ادھر وہ غرق ہوئے مرے، ادھر ان کو آگ کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تو یہ آخرت کا عذاب جو ہے نا، ایک تو وہ فوراً نہیں ہوتا، حساب و کتاب ہوگا تو پھر اس کے بعد تو وہ قیامت والے دن ہوگا، تو فوراً داخل کر دیا گا، مطلب یہ کہ ان کو قبروں کا عذاب جو سے آپ کہتے ہیں، یعنی وہ قبر کا عذاب ضروری نہیں کہ وہ ہم جو کہ قبر جو بنائی جاتی ہے وہ عرف عام کے اندر ہم اسی کو قبر کہتے ہیں نا۔ اگر کسی بندے کو کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ، درندے کے پیٹ کے اندر ہی اس کے معاملات ہوں گے۔ اللہ قادر ہے جس جگہ پہ اس بندے کے وہ اصلی اجزاء ہیں اسی پہ اس کو، روح کو اس کے ساتھ متعلق کر کے اس کو عذاب اور ثواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 1377، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعو و یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ واضح حدیث بخاری کہ آپ دعا مانگتے اور اس طرح کہتے کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے نا، ثابت وہ بخاری کی واضح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول طالب امت کے لیے نا پناہ آپ ارشاد فرمایا۔ دوسری بخاری شریف، بخاری صحیح بخاری کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 6366، ہماری ماں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ ان بوڑھی عورتوں نے کہا، یہودیوں کی، تو آپ فرماتی ہیں میں نے ان کی تکذیب کی، میں نے جھٹلایا ان کو، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ان کی بات کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا میں نے۔ فرمایا وہ چلی گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں میں نے ان عورتوں کا تذکرہ آپ سے کیا اور کہا کہ وہ عذاب قبر کا کہتی تھی، میں نے ان کا انکار کیا، میں نے کہا نہیں میں تمہاری تصدیق نہیں کرتی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان دونوں نے سچ کہا۔ فرمایا قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ اور ارشاد فرمایا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری حدیث مبارکہ ہیں جن سے یہ ثابت ہے باقاعدہ کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور برزخ کی زندگی وہ ایک قسم کی زندگی ہے، وہ کلی خاتمہ نہیں ہے، وہ موت نہیں ہے، وہ مر کے مٹی میں ملنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عموماً ایک سوال یہ کیا جاتا ہے برزخی حیات کے، آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ مومن کو بھی وہ برزخ میں حیات ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، تو پھر انسان کا جسم تو کچھ عرصے بعد گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کے خاک میں مل جاتی ہیں۔ تو عذاب و ثواب پھر کیا صرف روح کو ہوگا؟ پھر عذاب و ثواب کی صورت کیسے مرتب ہوگی؟ تو اس میں تحقیق یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اصلی جز کو، انسان کے اندر بدن کا ایک اصلی جز ہے جس کو اللہ رب العزت ہر حال میں قائم رکھتا ہے۔ قبر کے اندر بھی انسان کا جسم گل جائے، سڑ جائے، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو جائیں، لیکن جسم کا ایک جز ایسا ہوتا ہے جسے اللہ ہر صورت قائم رکھتا ہے، اور اس جز کے ساتھ روح متعلق ہو جاتی ہے، روح کا تعلق قائم اس جز کے ساتھ ہوتا ہے، اور عذاب و ثواب روح اور بدن کے اس جز پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ وہ جسم ہی ہے، وہ جسم ہی کو تکلیف، روح اور یعنی عذاب و ثواب جسم اور روح دونوں کو ہوگا۔ وہ اصلی جز جو ہوتا ہے اللہ رب العزت جس کو جو جسے آپ کہہ لیں وہ قائم و دائم رہتا ہے، اس کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، وہ قبر کے اندر بھی رہتا ہے۔ پھر آپ نے شاید دیکھا ہو قبر کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت کرم فرمائے، وہ تو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ آج تو ہماری سخت دلی کا عالم یہ ہو گیا کہ ہمارے لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کے کہہ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دنیا اللہ کی عبرت کا مقام ہے۔ میں نے عرض کیا نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی عشرہ مبشرہ میں داخل ہے، قبر کے سرانے بیٹھ کے بہت زار و قطار رویا کرتے تھے، اور مد نظر پیش نظر وہی قبر کے امتحان تھا، وہ قبر کی وہ رات جو صرف مردہ ہی دیکھتا ہے، کسی اور پہ وہ رات نہیں آئی۔ تو بعض دفعہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے نا، مجھے ایک دو دفعہ موقع ملا ہے قبرستان میں کہ وہ قبریں بیٹھ جاتی ہیں تو پھر پوچھنے آتے ہیں وہ قاری صاحب بتائیں کیا کریں، کس طرح کریں، تو حکم یہی ہے کہ قبر میں اگر وہ پڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، قبر بیٹھ جاتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ صفائی کی جائے، اندر سے مٹی نکالی جائے، لیکن پردہ قائم رکھا جائے، اور جب آپ دیکھیں کہ بالکل ہلکی سی تہ رہ گئی ہے مٹی کی، نیچے سے ظاہر ہو جائے گا کفن، تو اس وقت چھوڑ دیں، اور اس کو اوپر سے سائڈوں پہ دیواریں بنا کے پڑیاں وغیرہ لگا کر سیلیں لگا کے بند کر دیں۔ تو دو تین دفعہ موقع ملا ایسا، تو وہ عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے، کئی قبریں ہوتی ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں بعد کھلتی ہیں، عجیب سی فضا محسوس ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے، اندر اندھیرا قبر کے اندر، عجیب سی فضا، عجیب سا معاملہ ہوتا ہے۔ یہی برزخ ہے، یہی پردہ ہے، اللہ جانے اس کے ساتھ کن کے اللہ کرم کرتا ہے، کن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، کن کی قبر جہنم کے گڑھوں سے گڑھ۔ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، اسی لیے یہ صحابہ ایسے نہیں روتے تھے کہ بڑی سخت آزمائش ہے، خطرناک آزمائش ہے۔ اب شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اب شہید کا معنی کیا ہے؟ شہید کا معنی ہے گواہ اور حاضر ہونا۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو شہید کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے گواہ اور حاضر ہونا۔ اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی شہادت دی گئی ہے، یعنی واحد ایسا بندہ ہے۔ آپ دیکھیں مخلوق خدا کے اندر اللہ کا کتنا کرم کہ مرتے ہی اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اتنا رتبہ۔ اسی لیے صحابہ اکرام، آپ دیکھیں نا، جس طرح میں نے ایک اپنے لیکچر میں دعا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ دعا جو صحیح بخاری میں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما،
اور میری موت تیرے حبیب کے شہر میں ہو۔ تو شہادت سیدنا خالد بن ولید، سبحان اللہ، کتنی جنگیں لڑیں، فرد واحد وہ شخص، تاریخ پڑھیں آپ، ہزار ہزار کے لشکر میں اکیلے گھس جاتے تھے کہ شہادت مل جائے، نہیں نصیب میں تھی، اپنی تبھی موت مرے دنیا سے گئے۔ تو یہ شہادت بڑی اعلیٰ منظر ہے، کوئی چھوٹی سی نہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ اپنی جان وار دینا، تو پھر اللہ انعام بھی ایسے عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جنت کی شہادت، شہید اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی شہادت دی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مرد شہید ہوتے ساتھ ہی جنت میں اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا جنت اس کی روح کو جسم عطا کیا جاتا ہے۔ شہید کی جو حیات ہے وہ روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے، روحانی اور جسمانی کا مجموع ہے شہید۔ فرمایا اللہ جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روح کو رکھتا ہے، یعنی وہ پرندے ان کے جسم بن جاتے ہیں۔ اللہ ان کو جسم عطا کرتا ہے، وہ جسم میں داخل ہوتے ہیں، روح داخل ہوتی ہے تو پھر وہ کلام بھی کرتی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ پھر بعض حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ وہ زمینوں، آسمانوں اور جنت کی جہاں چاہتے ہیں وہ سیر کرتے ہیں، اتنا اعلیٰ رتبہ ہے ان کا۔ تو آپ دیکھیں عام بندے اور ان میں فرق، عام بندہ قیامت والے دن حساب و کتاب دے کے جنت میں جائے گا نا، شہید ہوتے ہی سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں۔ باقی مومن اور کافر کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے، لیکن جو شہید کی زندگی ہے نا یہ ان سے بہت اعلیٰ ورف ہے، بہت اعلیٰ ورف ہے۔ ہاں برزخی اعتبار سے یہ نا وہ زندگی جو اللہ پھر ان کو جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جنت کی شہادت دی گئی ہے، وہ جاتی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ عام بندہ قبروں کے اندر پڑا ہے، قیامت تک کے لیے حساب و کتاب دے گا پھر جنت میں جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کو شہید کیوں کہتے ہیں، اس ضمن کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور یہ قول بھی ہے کہ شہادت کہ فوراً بعد اس کی روح جنت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا نا اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں، شہادت کے فوراً بعد روح جنت میں حاضر ہو جاتی ہے، اور جب کہ دوسروں کی روحیں فوراً جنت میں نہیں جاتی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شہید اللہ کی راہ میں جان دے کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ خدا کا وعدہ کیا تھا؟ آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں سے، مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ ان کی جانوں کے بدلے اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں، جنت کے بدلے ان کے مال۔ وہ رب کی راہ میں مال بھی دیتے ہیں اور رب کی راہ میں اپنی جان بھی دیتے ہیں۔ تو شہید اللہ کا وہ وعدہ پورا کرتا ہے کہ مالک میں نے جان تجھے دے دی، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے بدلے ان کی جنت۔ پھر شہید کی زندگی اوپر تھا، شہید کا معنی اب شہید کی زندگی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا شہید کی زندگی جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور عام مومن سے ان کی زندگی افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ عام مومن تو اپنی قبر میں ہے نا، ہاں بعض مومن ہوتے ہیں نیک جن کی روحیں آگے پیچھے ان کو آزادی ہوتی ہے تھوڑی بہت روایات کے مطابق، لیکن گناہ گار یا کافروں کی روحیں تو قید ہوتی ہیں، ان پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور شہید اس کی شہادت افضل اور قوی ہوتی ہے، اور شہید شہادت کے بعد زندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی پر دلیل قطعی وارد ہے۔ قرآن کی نص ہے نا یہ جو بھی آپ نے سنی سماعت کی، پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، اور انہیں مردہ کہنا منع ہے۔ اور ان کی زندگی کا علم ہمیں قرآنی آیات اور احادیث سے مبارکہ سے ہوا، یعنی علم سے ہوا ہے نا۔ علم کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ خبر، قرآن نے خبر دی، حدیث نے خبر دی، اللہ کے رسول نے، تو ہمیں پتہ ہوا۔ باقی ہمارے حواس جو ہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہمیں علم سے پتہ چلا، علم بھی وہ جو خبر کے منزل میں ہے۔ قرآن نے خبر دی، احادیث سے خبر ہمیں پہنچی، تو ہم یہ علم رکھتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، اور ہمارے حواس جو ہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ فرمایا لا تشعرون، یہی مطلب ہے اس کا کہ تم اس کا شعور نہیں کر سکتے۔ اور ان کی زندگی کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اپنے جسم کی سی قوت عطا کرتا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا جسم بھی عطا کیے جاتے ہیں، روح کو بھی جسم جیسی قوت عطا کی جاتی ہے، پھر یہ جنت کی بھی سیر کرتے ہیں، زمینوں کی بھی سیر کرتے ہیں، آسمانوں کی بھی سیر کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں شہید، پہلے تھا شہید کی برزخی زندگی، شہید کا معنی شہید کی زندگی. اب شہید کی تعریف اور احکام دیکھ لیں. تعریف شہید کہتے کس کو ہے؟ شہید ہر وہ مسلمان جو کسی تیز ہتھیار سے، تیز آلے سے قتل کیا جائے جنگ کے اندر، یا ظلماً اسے کوئی مار دے. مکلف ہو، مکلف کا مطلب شریعت اس پہ لاگو ہو چکی ہے، بالغ ہے، یعنی کہ نابالغ نہ ہو. نابالغ مکلف نہیں ہوتا، مکلف یہ کہ پابند شریعت کا. طاہر ہو یعنی پاک ہو، حالت جنب کے اندر نہ ہو. جنب سمجھتے ہیں نا آپ، جس پہ غسل فرض ہوتا ہے. اور اس کے قتل کی وجہ سے کوئی مال عوض واجب نہ ہو، جسے آپ دیت کہتے ہیں. کہتے ہیں نا پیسے دے کے راضی نامہ کر لینا. ایک ہوتا ہے قصاص، قتل کے بدلے قتل. ایک ہوتا ہے دیت، پیسے دے کے. وہ شریعت میں جائز ہے نا، وہ اپنا لواح، اپنے پیچھے وارثین کی مرضی ہے، ورثہ کی مرضی ہے، وہ دیت لے یا قصاص لے. تو وہ دیت یعنی شہید وہ ہے جس کے لیے دیت بھی واجب نہ ہو، پیچھے اس کے کوئی مال عوض نہ ہو. یا پھر دوسری تعریف، مار کے جنگ میں شہید ہو، یا زخمی ہوا اور ایسا زخمی ہوا کہ زخمی ہونے کے بعد اس نے کوئی آسائش نہیں پائی، مطلب علاج وغیرہ نہیں اس نے کروایا، یا کوئی آسائش پانی وغیرہ یہ وہ، یعنی اسی زخمی ہوا اسی کنڈیشن کے اندر شہید ہو گیا بعد میں تھوڑی دیر بعد، تو وہ اس کو شہید کہتے ہیں. اور اس پر دنیاوی احکام یہ ہیں، دنیاوی احکام یہ ہیں کہ نہ اس سے غسل دیا جائے گا، نہ اس سے کفن دیا جائے گا، فقط نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفن کیا جائے گا انہی کپڑوں کے ساتھ جس میں وہ شہید ہوا. اور یہ اس کی توقیر اور تعظیم ہے، یہ اس کا اعزاز ہے کہ کل اسی کنڈیشن میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی حاضر ہے. یہ اس کا اعزاز ہے، اسی کنڈیشن میں وہ حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ دنیاوی احکام اس پہ یہ ہیں. اور شہید کی دو قسمیں، شہید کی کتنی قسمیں؟ ایک شہید تو وہ جو آپ نے سماعت کر لیا، شہید فقی کہتے ہیں اسے. شہید فقی یعنی وہ جو جنگ میں شہید ہوتا ہے یا ظلماً قتل ہو جاتا ہے کسی تیز ہتھیار سے، وہ طاہر ہو، مکلف ہو، جنگ کے اندر شہید ہو جائے، اسے تو آپ شہید فقی. ایک ہوتا ہے شہید حکمی، یعنی اس پر اگرچہ شہید فقی کے حکام جو ہیں وہ جاری نہیں ہوتے، مگر آخرت میں ان کو بھی شہادت کا درجہ دیا جائے گا. شہید حکمی یعنی جو حکمن شہید جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جنگ نہیں کی انہوں نے، جا میدان جنگ میں جا کے لڑے نہیں ہیں، مارے نہیں ہیں، شہید فقی نہیں ہے، لیکن ان کو آخرت میں اللہ شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. اور ان کا حکم کیا ہے؟ ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، ان کا جنازہ پڑھ کے دفن کیا جاتا ہے. یہ عام لوگ ہیں، چلتے پھرتے آپ میں سے، ہم میں سے، جن کو احادیث مبارکہ کے اندر شہادت کا درجہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا یہ شہید ہیں، ان کو شہید کا درجہ ملے گا. اور وہ کافی سارے ہیں، تقریباً 40-45 کے قریب ان کی تعداد ہے. ان کے اندر چند آپ سے عرض کرتا ہوں میں. طاعون کی بیماری سے مرنے والا وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. طاعون کی بیماری، جو ڈوب کے مر گیا پانی کے اندر، اس کو بھی شہید کا درجہ ملتا ہے. پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، آگ کے اندر کوئی جل کے مر گیا، وہ بھی شہید ہے، یعنی شہادت کا رتبہ ملے گا. کوئی دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، مکان گر گیا اس کے اوپر، وہ بھی شہید کا درجہ ملے گا. کوئی سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، حالت مسافرت کے اندر فوت ہو گیا، اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. اسی طرح سل یعنی تپ دک یعنی ٹی بی کا مرض جسے آپ کہتے ہیں جدید، اس مرض کے اندر کوئی وفات پا جائے، اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. یعنی یہ حدیث سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد سواری سے گر کے مرنے والا، آپ جدید اب سواریاں وہ گھوڑے نہیں، اب گاڑیاں ہیں، تو ایکسیڈنٹ کے اندر آپ سمجھ لیں، اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. اسی طرح جس مرگی کے دورے جسے پڑھتے ہیں، اسی کنڈیشن مرگی سے مرنے والا، وہ بھی شہادت کا رتبہ ملے گا اسے. اسی طرح بخار کی کیفیت میں فوت ہونے والا،
اسی طرح مال، اپنے مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے دفاع کرتے ہوئے قتل ہو گیا، اس کو بھی شہادت کا درجہ ہے، یا اپنی عزت آبرو، اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے اس نے جان دے دی، وہ بھی شہید ہے، اللہ اس کو بھی شہید کا درجہ عطا کرے گا۔ اور اسی طرح جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا وہ بھی شہادت کا رتبہ ملے گا اسے۔ حاکم وقت نے کسی کو قید کیا، اسی قید کے اندر وہ مارا گیا، وہ بھی شہید ہے، یا اس پہ ظلماً اس کو قتل کر دیا، وہ بھی شہید ہے۔ کسی موذی کے کاٹنے سے، سانپ وغیرہ بچھو وغیرہ کاٹنے سے جو مر گیا وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی شہادت کا۔ اسی طرح جو علم دین کی طلب میں مرا وہ بھی شہید ہے، علم دین سیکھنے کے لیے نکلا، علم کی طلب میں مرا، اس کو بھی شہادت کا رتبہ ملے گا۔ یا علم دین سیکھنے کے لیے جو جاتے ہیں علم دین، یہ بھی علم دین ہی سیکھنا ہے نا یہاں، تو اس طلب میں آنے جانے میں موت اگر آ جائے تو شہادت کا رتبہ۔ پھر اس کے بعد مؤذن جو اذان دیتا ہے، جو فی سبیل اللہ، ثواب کے لیے اذان کہتا ہے، فقط ثواب کے لیے، تو اس کے لیے بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ جو اذان دیتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا نا میرے امت کے مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی قیامت والے دن۔ اور لمبی ہونے سے مراد یہ کہ وہ صاف نظر آئیں گے لوگوں کو، صاف ظاہر چمکدار چہرے کے ساتھ، تو اللہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اپنے بچوں کے لیے سعی کرنے والا، کوشش کرنے والا، رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو جستجو کرتا ہے، یا اللہ کا دین ان پہ نافذ کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، ان پہ نافذ کرتا ہے، دین سکھاتا ہے، تو وہ بھی اللہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح چاشت کی نماز پڑھنے والا، چاشت کی نماز سمجھتے ہیں نا آپ، سورج نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد اشراق و چاشت جسے پڑھی جاتی ہے نا، اشراق کے بعد چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں فوراً، پہلے اشراق پھر چاشت، نفل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ اس کا جو عادی ہوگا اسے بھی اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح ہر مہینے کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے والا، ایام بیعت جسے کہا جاتا ہے، سنت مبارکہ بھی ہے، قمری مہینوں کے اعتبار سے یعنی چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے والا، فرمایا اسے بھی شہادت کا رتبہ ملے گا شہید کا۔ اور فساد امت کے وقت سنت پہ عمل کرنے والا، فساد امت میں فساد، جب آج دیکھ لیں آج فتنہ فساد، تو اللہ کے رسول کی امت پہ آپ کی سنت پہ عمل کرنے والا، وہ بھی فرمایا اس کو بھی شہادت کا رتبہ ملے گا۔ پھر جو مرض الموت میں، بیماری کی حالت میں یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا 40 بار جو اس کی تلاوت کرے، اگر شفا یاب ہو جائے اللہ اس کو اجر عظیم دے گا، شفا اگر مر جائے تو فرمایا شہادت کی موت مرے گا، جو مرض موت میں، بیماری میں یہ پڑے۔ پھر سرحد پہ گھوڑا باندھنے والا، یعنی اسلامی ملک کی حفاظت کرنے والا، ہمارے یہ جو فوجی حضرات سرحدوں کا پہرا دیتے ہیں، بڑا اجر ہے ان کے لیے، اسلامی ملکوں کی سرحدوں کا جو پہرا دیتے ہیں اپنی جان، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ویسے بھی وہاں اس کو کوئی نہ مارے، ویسی فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اسی طرح ہر رات کو سورہ یاسین پڑھنے والا، اللہ اسے بھی شہادت کے مرتبے سے نوازے گا۔ اور اسی طرح جو با طہارت یعنی با وضو سوتا ہے، رات کو سویا اور اسی کنڈیشن میں موت آ گئی تو اسے بھی شہید کا درجہ ملے گا۔ اور اسی طرح سچے دل سے راہ خدا میں قتل ہونے کی دعا کرنے والا، سنت فاروقی ہے نا، صحابہ کی سنت ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً، اللہ میں مجھے اپنی راہ میں شہادت کی، سچے دل سے جو دعا کرتا ہے شہادت کی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں موت عطا فرما، تو یہ حکمی شہید انہیں کہا جاتا ہے۔ اصلی اور فقہی شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے یا ظلماً قتل ہوتا ہے، یہ حکمی شہید ہے کہ اللہ ان کو کل بروز قیامت شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا اور جو رائے خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لا تشعرون کیا مطلب؟ یہ بات قطعی و یقینی ہے کہ شہدائے کرام زندہ ہے، اللہ کے جو راہ مر جائیں وہ زندہ ہے، قطعی اور یقینی، کیوں قرآن کی نص ہے یا نہیں ہے؟ قطعی اور یقینی بات ہے نا، لا تشعرون قطعی اور یقینی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، کس طرح کی زندگی ہے،
چاہے تو اللہ اس بات پہ قادر ہے انہیں دنیا میں جسم دے کے دوبارہ بھیج دے، اسی طرح دنیا میں گھومتے پھرتے ہوں لیکن ہمیں نظر نہ آتے ہوں، اللہ اس پہ قادر ہے۔ چاہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں، اللہ پھر انہیں آگے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو خبر سے ہم تک پہنچی وہ آپ سماعت کر چکی ہیں۔ تو اس لیے ان پر شرعی احکام جو ہے نا، جس طرح میں نے شرعی احکام عام میت کی طرح ان پہ بھی جاری ہوتے ہیں، مردہ کہنے سے منع کیا گیا انہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی زندگی کیسی ہے ہمیں شعور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ان کے دنیاوی احکام ہیں عام میت کی طرح ان پہ لاگو ہوں گے نا، جیسے قبر و دفن، ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے قبر میں، اسی طرح ان کی جناب وہ میراث کی تقسیم جو ہوتی ہے، جس طرح عام بندہ مرتا ہے اس کی وہ جدا تقسیم ہوتی ہے نا، اسی طرح شہید کی بھی تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویاں بھی اس طرح عدت گزارتی ہیں نا شہید کی بھی، تو وہ عام میت کے احکام ان پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے، وہ زندہ ہے، اس زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن دنیاوی احکام جو ہوں گے عام میت کی طرح ان پہ لاگو ہوں گے، پیچھے ان کا ترکہ تقسیم ہوگا اور عدت کے بعد ان کی بیوی چاہے تو آگے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ تو ان کی یہ جسمانی جو روحانی اور جسمانی جو زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے، اور اس سے اعلیٰ ترین ان سے جو زندگی ہے وہ اللہ کے انبیاء کی ہے۔ ان کی زندگی کے احکام جو ہے نا وہ عام میت کی طرح ہے نا، لیکن اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ان کی زندگی اس سے عرفہ والا ہے۔ شہید کس کا کلمہ پڑھ کے شہادت کا رتبہ پاتا ہے؟ نبی کا نا، نبی کے رتبے اعلی ہیں، تو شہید زندہ ہے تو نبی کی زندگی اس سے بدرجہ اولا، وہ اللہ رب العزت نے انہیں اس سے اعلیٰ زندگیاں عطا کی ہیں، اور ان کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح، ان کی زندگی انبیاء کی دنیاوی، ہاں موت آئی اللہ کے اذن سے آئی نا موت، ان کو برزخ میں چلے گی، لیکن ان کی زندگی کے احکام دنیاوی زندگی کے احکام جیسے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی ازواج کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، زندہ بندوں والا معاملہ ہے نا، زندہ بندوں والا ہے نا، زندہ بندے کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی، تو آپ کی ازواج نکاح نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ، یہ زندگی کے پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر ان کے جو وراثت انبیاء کی وہ تقسیم نہیں ہوتی، تو ہر بندے کو برزخ کے اندر زندگی اصل ہے، چاہے مومن ہو کافر ہو، پھر شہید کا رتبہ ہے، اولیاء اللہ کا رتبہ ہے، اولیاء اللہ سے شہید کی زندگی اعلیٰ ہے، اولیاء اللہ کا رتبہ انہیں بھی اللہ روحانی جسمانی زندگی عطا کرتا ہے، پھر شہید کی زندگی جسمانی اور روحانی ہوتی ہے، وہ اعلیٰ ہوتی ہے برزخی، پھر صدیقین کا ہوتا ہے، ان کی زندگی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کے جو اعلیٰ ترین زندگی ہوتی ہے برزخ کی، وہ اللہ کے انبیاء کی ہوتی ہے، اللہ کے وہ دیکھیں نا، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد موت آتی ہے اللہ کے اذن سے، وہ مر کے مٹی میں نہیں مل جاتے معاذ اللہ، یا وہ ختم نہیں ہو جاتے، اللہ ان کو زندگی لوٹاتا ہے، اور ان کے جسموں کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ واضح سورہ سبا کی آیت نمبر 14 پڑھیں آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال، کہ اللہ رب العزت نے جب ان پہ موت طاری کر دی، آپ کہا کہ موت کا وقت ہے، شیشے کا باکس بنا کے کھڑے ہو گئے تھے نا اس میں آسا پکڑ کے، سورہ سبا آیت نمبر 14، تو اسی حالت میں آپ اللہ رب العزت نے روح لے لی تھی نا، وفات پا گئے، تو عرصے دراز تک آپ کھڑے رہے ویسے، اور جنات کو آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی بیت المقدس بنانے کی، وہ مسجد بنانے کی، وہ آپ کو دیکھتے کہ سامنے ہی کھڑے ہیں، 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، وہ لگاتار کام کر رہے ہیں، جن سارے کام کر رہے تھے، ذرا آپ کی اطاعت کرتے تھے، ڈرتے تھے نا، تو کس وقت پتہ چلا؟ عرصے دراز تک آپ اسی کنڈیشن میں روح لے لی گئی ہے، آپ آسا پکڑ کے، جب اس آسے کو دیمک نے چاٹنا شروع کیا آہستہ آہستہ آہستہ، تو پھر جب چھڑی ٹوٹی آپ نیچے زمین پہ تشریف لائے، تو پھر جنوں کو پتہ چلا آپ کی تو وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے انبیاء کے جسم اللہ کے قبر نہیں کھا سکتی، ان کی زندگی شہیدوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب اللہ نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، تو وہ شہید جس نبی کا کلمہ پڑھ کے شہادت کا رتبہ پاتا ہے، وہ نبی تو بدرجہ اولا ان کی زندگی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات جو سنا یاد رکھنے یہ توفیق عطا فرمائے، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معافی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔